السلام علیکم۔ فائنل اس کے لیسن کے حساب سے پہلا لیسن آپ کے پاس آ رہا ہے۔ بک کے حساب سے چیپٹر نمبر 2 ہے یہ، لیکن فائنل لیسن کے حساب سے پہلا لیسن آپ کے پاس ہے تشکیل پاکستان، یعنی پاکستان کی تشکیل کیسے ہوئی، اس میں کون لوگ شامل تھے، کن کن لوگوں کا اس میں حصہ تھا جو پاکستان ہمارا تعمیر ہوا اور پاکستان کی تشکیل ہوئی۔ پہلا ہمارے پاس آتا ہے ٹاپک بر صدر میں تحریک آیا اسلام، یعنی کس طرح جو ہے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کن لوگوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا۔ برصغیر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی، لیکن جب انہوں نے اسلام کی سنہرے اصولوں سے انحراف کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ان کا زوال شروع ہو گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے حالات خراب تر ہوتے چلے گئے۔ بے شمار دینی علماء اور شخصیات نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے احیاء کے لیے اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں میں اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے ان کی جدوجہد کو تحریک آیا اسلام کہتے ہیں۔ ریپیٹ، برصغیر پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی۔ یہ مسلمانوں کی سمجھ لیجیے ایک زبردست کامیابی ہے کہ مسلمانوں نے برصغیر پر جو ہے 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی ہے۔ یہ اسی لیے کی ہے کہ وہ لوگ انہوں نے جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، اسلامی تعلیمات سے منسلک رہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، توحید کی تعلیمات پر عمل کیا، جس کی وجہ سے ان کا وقار بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند فرمائے گا۔ اور اسی لیے مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی ہے برصغیر پر، لیکن جب انہوں نے اسلام کی سنہری اصولوں سے انحراف کرنا شروع کیا، یعنی انہوں نے ان سے دور ہونا شروع کیا، ان پر عمل درآمد کرنا ختم کر دیا، تو ایسے ان کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ یعنی جب پرانی تعلیمات سے انہوں نے انحراف کرنا شروع کیا، اسلامی اصولوں سے پیچھے ہو گئے، ان کے اوپر چلنا شروع نہیں کیا، صراط مستقیم سے ہٹتے چلے گئے، تو ان کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ یعنی یہاں سے مسلمانوں کا آغاز ہو گیا زوال کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، سر بلند کیا تھا، تو یہاں سے پستی کی جانب وہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے حالات خراب تر ہوتے چلے گئے، یعنی خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، اور مسلمانوں کو اس بات پر کوئی فکر نہیں رہی کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ کوئی یہاں سمجھنے والا اس بات کو نہیں رہا، حالات کے اوپر کسی نے جو ہے تجزیہ نہیں کیا، تبصرہ نہیں سوچا کہ آخر ان حالات کی وجہ کیا ہے۔ بے شمار دینی علماء اور شخصیات نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے احیاء کے لیے اصلاحی طریقوں کا آغاز کیا۔ ان تمام نتیجے پر پہنچنے کے لیے کچھ دینی علماء تھے ہمارے، انہوں نے اور کچھ شخصیات نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے احیاء کے لیے اصلاحی طریقوں کا آغاز کیا۔ اصلاحی طریقوں کا آغاز یعنی ہمارے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی تحریک شروع کری، یعنی تاکہ وہ مسلمان جو پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کے حالات خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب ان کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے انہوں نے تحریکوں کا آغاز شروع کیا۔ برصغیر کے مسلمان میں اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے ان کی جدوجہد کو تحریک آیا اسلام کہتے ہیں۔ یعنی برصغیر کے مسلمانوں میں اسلامی روح کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے، روح بیدار کرنے کے لیے، سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے، اسلامی شعور پیدا کرنے کے لیے، اسلامی اصولوں کی طرف لانے کے لیے، قرآن پر عمل درآمد کرنے کے لیے، توحید پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات پر پیروی کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ سے ان کے اندر اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی، اور اسی کو تحریک آیا اسلام کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور کچھ لوگوں نے ان چیزوں پر تجزیہ کیا، سوچا سمجھا، مشاہدہ کیا، اور پھر مسلمانوں کو اس چیز پر کہ مسلمانوں کی ایسے وجہ کیا ہے، زوال کی وجہ کیا ہے، زوال کے اسباب کیا ہے، کن وجہ سے مسلمان جو ہے اتنی بلندی سے پستی کی جانب آ گئے ہیں۔ لہذا ان تمام جدوجہد کو تحریک اسلام کہتے ہیں۔ ان میں بہت سارے جو ہے ہمارے جو ہے دینی علماء شامل تھے، جن میں سے مندرجہ ذیل تحریک بہت نمایاں ہیں، یعنی انہوں نے جو تحریکیں شروع کی ان میں سے جو چند تحریکیں بہت نمایاں ہیں، ان کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو گئی۔ یعنی ان تمام وجوہات کی وجہ سے جو انہوں نے کوشش کری، جدوجہد کی، مسلمان کے اندر بیداری پیدا ہوئی، اسلامی اصولوں کو انہوں نے اپنانا شروع کیا اور اپنے زوال کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک، ان میں جو پہلی تحریک ہمارے پاس آتی ہے وہ شاہ ولی اللہ کی تحریک ہے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام خود الدین تھا، مگر اپنی روحانی صفات کی وجہ سے ولی اللہ کہلاتے تھے۔ وہ 21 فروری
1703 کو دہلی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شاہ عبدالرحیم تھا، جو ایک معروف عالم اور دینی رہنما تھے۔ اس بات پر زیادہ غور توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں، شاہ ولی اللہ کے والد ہوتے خود ایک معروف زبردست عالم تھے اور دینی رہنما تھے، اسی لیے ان کے اندر بھی یہ تمام باتیں پیدا ہو گئیں، یہ روحانی جذبہ انہیں مل گیا، روحانی صفات ان کے اندر پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ولی اللہ کہلائے۔ کہتے ہیں نا، والد کے اندر اگر اچھی خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ اولاد کے اندر بھی لازمی آتی ہیں، اور یہی بات ہمیں اس میں اندر نظر آتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کیونکہ والد جو تھے بہت عالم تھے اور دینی رہنما تھے، اسی لیے آپ بھی روحانی صفات کے مالک تھے اور اسی وجہ سے آپ ولی اللہ کہلاتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ نے دینی تعلیمات کے تمام بڑے شعبوں میں اپنی تعلیم مکمل کر لی، اور 17 سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنے والد کے جانشین ہوئے اور مدرسے کے شیخ نامزد ہو گئے۔ یعنی یہ عمر جو ہے جو ہمارے بچوں کی ہے بہت کم عمر ہے، لیکن اس میں بھی دیکھیے شاہ ولی اللہ نے کتنی زبردست کامیابی حاصل کری کہ اپنے والد کی وفات کے بعد جو ان کا ادارہ چل رہا تھا اس کی انہوں نے سرپرستی شروع کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے والدین عطا کیے، روحانی طور پر عالم تھے، معروف دینی رہنما تھے، اسی لیے ان کے اندر تمام صفات پیدا ہو گئی اور ایک اچھی اولاد انہوں نے ثابت ہوئے اپنے والدین کے لیے، اور انہوں نے پورے مدرسے کے جو ہے انہوں نے چلانا شروع کیا، جو مدرسہ ان کے والد کے چلا رہے تھے۔ مارچ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد برصغیر طوائف الملوکی اور افراتفری کا شکار ہو گیا۔ دراصل اس وقت مسلمان کیونکہ انگریزوں وہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہ رہے تھے، ہندوؤں کو ان کے اندر زیادہ رجحان تھا، ملنا جلنا زیادہ تھا، رسم و رواج عام ہو گئے تھے ہندوؤں کے مسلمانوں کے اندر۔ مسلمان اپنے اسلامی اقدار، اسلامی آیا کو بھول چکے تھے، اسلامی تعلیمات کو بھول چکے تھے، قرآن سے دور ہو چکے تھے، اسلام کے سنہری اصولوں کو جو ہے انحراف کر چکے تھے، اسی لیے ان کے اندر جو ہے ہندوانی رسم و رواج، ہندوانی جو ہے جو ان کا جو ہے طور طریقے زیادہ ان کے اندر جو ہے سمو گئے، ان کے اندر زیادہ انہوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ اورنگزیب کے انتقال کے فوراً بعد ہی برصغیر جو تھا طائف الملوکی اور افراتفری کا شکار ہو گیا، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان یہ افراتفری شروع ہو گئی۔ اس کی نمایاں وجہ مسلمان کی اخلاقی اور مذہبی اور پستی گراوٹ تھی۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ مسلمان اخلاقی لحاظ سے گر چکے تھے، مذہبی لحاظ سے گر چکے تھے، مذہبی پستی ہو چکی تھی ان کے اندر، شروع ہو چکی تھی، اور وہ اخلاق سے بھی گر چکے تھے، یعنی ان کے اندر جو ہے تمام چیزوں سے وہ گر چکے تھے، اسی لیے ان کے اندر جو ہے مذہبی پستی گراوٹ آ چکی تھی۔ جب انسان اپنے ہی اسلامی اصولوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا، تو یقیناً وہ اخلاق سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اسلامی تعلیمات موجود نہیں رہیں گی تو وہ سب کچھ بھولتا چلا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ نے بہت باریک بینی سے ان عوامل کا تجزیہ کیا، یعنی شاہ ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی کہ انہوں نے بڑی باریک بینی سے ان تمام باتوں کا تجزیہ کیا، عوامل کا تجزیہ کیا، اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب انہوں نے تلاش کیے کہ زوال کے اسباب کیا ہیں جو مسلمان کے زوال کا سبب بنے تھے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ غیر مسلموں کے اثرات کی بدولت اسلامی روح اور جذبہ اقدار تباہ ہو رہی ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ تمام باریک بینی کا مشاہدہ کرنے کے بعد، عوامل کا تجزیہ کرنے کے بعد، مسلمانوں کے زوال کا سبب جاننے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے اثرات کی بدولت اسلامی روح و جذبہ اقدار تباہ ہو رہی ہے، یعنی مسلمان جو ہے غیر مسلموں کے اثرات کی بدولت جو ہے ان کے اندر جو ہے اپنے اندر انہوں نے اتنا زیادہ غیر مسلموں کے جو ہے رسم و رواج اپنے اندر جو ہے اپنا لیے ہیں کہ ان کے اپنی اسلامی روح و جذبہ جو ہے اقدار تباہ ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں کی فوج و قوت تباہ ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے جب اسلامی اقدار نہیں رہیں گے، مسلمان کے اندر جذبہ جہاد بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ جب جذبہ جہاد ختم ہوتا چلا جائے گا تو فوجی قوت بھی تباہ و برباد ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوا کہ مسلمانوں کی فوج و قوت تباہ ہو چکی تھی۔ دہلی سے آگرہ تک کے علاقے میں مسلمان جٹوں اور مراٹھوں کی قبائلی طاقت کے رحم و کرم پر تھے، یعنی مسلمان اس حد تک کمزور ہو گئے تھے کہ مسلمان جو ہے جٹوں اور مراٹھوں کے قبائل جو تھے، قبائلی علاقے جو تھے، ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے رحم و کرم پر چل رہے تھے، اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، اور اپنے اقدار کو، اسلامی توحید کو، تعلیمات کو، اسلامی سنہری اصولوں کو انحراف کر چکے تھے۔
شاہ ولی اللہ نے اندازہ لگایا کہ اگر مسلمان اسلامی طرز زندگی کی پیروی نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ اپنے مقام سے گرتے چلے جائیں گے. یعنی شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی تمام پستی، گراوٹ، اخلاقی اور مذہبی پستی دیکھی. اس کے نتیجے میں انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اگر مسلمان اسلامی طرز زندگی کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اسلامی اصولوں کو دوبارہ سے نہیں اپنائیں گے، تو آہستہ آہستہ اپنے مقام سے گرتے چلے جائیں گے. یعنی اتنا تو ان کا زوال شروع ہو چکا ہے اور مزید زوال شروع ہوتا چلا جائے گا. وہ اپنے مقام سے جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس سے بھی گرتے چلے جائیں گے. ان حالات میں انہوں نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے آیا کی منصوبہ بندی کی. یعنی اسلامی تعلیمات اور اقدار کو انہوں نے بتایا کہ اس کی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو، کھویا ہوا مقام، گری ہوئی اخلاقی پستی کو کیسے دوبارہ سے بحال کرنا ہے. سیکنڈ پیج ہے آپ کے پاس، اس پر آ جائیے. یہ ہمارے پاس شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ نے اس وقت کے مغل شہنشاہ حیدرآباد دکن کے نظام روہیلا سردار حفیظ الملک اور نجیب الدولہ کو خطوط لکھے اور انہیں برصغیر میں مسلم معاشرے کی زب و حالی کے بارے میں آگاہ کیا. یعنی جب انہوں نے تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اسلام سے منسلک وہ لوگ جو کہ اس چیز مسلمانوں کے جو ہے پستی و گراوٹ کو ختم کر سکتے ہیں، دوبارہ مسلمانوں کا مقام بحال کر سکتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو خطوط لکھے. یعنی شاہ ولی اللہ نے اس وقت مغل شہنشاہ حیدرآباد دکن کے نظام روہیلا سردار حفیظ الملک اور نجیب الدولہ کو خطوط لکھے اور انہیں برصغیر میں مسلم معاشرے کی زب و حالی کے بارے میں آگاہ کیا. یعنی انہوں نے بتایا کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے زوال کا شکار ہو رہا ہے اور مسلمان لوگ جو ہیں یعنی مسلمان جو ہیں کس طرح اخلاق اور مذہبی پستی ان کے اندر جو ہے ہو چکی ہے، وہ گر چکے ہیں، ان کے اندر سنہری اصول بالکل نمایاں نظر نہیں آ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہیں، اسی لیے ان کی جو ہے زوال کا شکار ہو گئے ہیں. انہیں برصغیر مسلم معاشرے کے زب و حالی کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو بھی خط لکھا اور درخواست کی کہ وہ مرہٹوں کے ظلم و ستم سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نجات دلائیں. یعنی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو بھی خط لکھا کیونکہ ان کی نظر میں احمد شاہ ابدالی بہت زیادہ جو ہے نڈر اور طاقتور اور اسلامی اصولوں کے اوپر چلنے والا شخص تھا جو مسلمانوں کی مدد کر سکتا تھا. اسی لیے انہوں نے ان کو بھی خط لکھا اور درخواست کی. یعنی ان کو درخواست لکھنے کے بعد درخواست بھی کی کہ وہ مرہٹوں کے ظلم و ستم سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نجات دلائیں. یعنی جب درخواست انہوں نے کی اور جب کوئی درخواست کی جاتی ہے خاص طور پہ اسلامی اصولوں سے منسلک ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ درخواست کو رد نہیں کرتے. اور یہی بات جو ہے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی نے بھی کی اور ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کے خط کے اوپر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی مسلمانوں کی یہ حالت کو بہتر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مرہٹوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس احمد شاہ ابدالی کے اس بات پر شاہ ولی اللہ کے خطوط کے جواب میں ان کی درخواست کو قبول کیا جائے، مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے. لہٰذا پھر اس نتیجے میں انہیں احمد شاہ ابدالی نے ان کا جو درخواست قبول کی اور خط کے نتیجے میں یہ جواب کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو عبرتناک شکست دی. کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے عبرتناک کو شکست دی، انہوں نے جو جنگ لڑی اس جنگ کے نتیجے میں یعنی انہوں نے اتنی زبردست جنگ لڑی کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے مرہٹوں اور جٹوں کے گھرانوں کے اندر کہا جاتا ہے گھرانوں میں یعنی شاہ ولی اللہ کے خط کے نتیجے میں 1761 میں پانی پت کی جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو عبرتناک شکست دی. اور مورخین اس سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ مہاراشٹر کے صوبے میں اس جنگ کے نتیجے میں گھر گھر صفحہ ماتم بچ گئی. یہی وہ جنگ تھی جس نے مرہٹوں کی پوری نسلیں ختم ہو گئیں، تباہ و برباد کر دیا. احمد شاہ ابدالی نے
1761 में पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को इबरतनाक शिकस्त देकर उनको इतनी ज़बरदस्त शिकस्त दी कि मराठे फिर कभी नहीं संभल सके मुसलमानों पर हुकूमत करने के लिए या उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद करने के लिए। लिहाजा अगर देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली की फ़तह जो थी हकीकत में अहमद शाह वलीउल्लाह की सियासी फ़तह थी, यानी उनको अपनी जद्दोजहद में जो उन्होंने मुसलमानों के आया के लिए की, जो मुसलमानों के जो मकाम व मर्तबे के लिए की, उस जंग में उन्हें भी कामयाबी हुई थी, तो उनकी कामयाबी सियासी कामयाबी कहलाती है। जबकि हकीकत में अहमद शाह अब्दाली ने बड़ी जद्दोजहद की और बहुत बड़ी उन्होंने जो है यानी जहाद किया, उन्होंने मुसलमानों की खातिर, इस्लाम की खातिर, मुसलमान को जुल्म तशद्दुद से निजात दिलाने की खातिर। यानी 1761 के बाद शाह वलीउल्लाह को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। देखिए 61 में जो है आपने जो है अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा था और अहमद शाह अब्दाली ने यानी जो है हमला किया था मराठों पर और इबरतनाक शिकस्त दी थी पानीपत की तीसरी जंग में। लेकिन जो है 1761 के बाद 1762 में ही देखिए उनका जो है इंतकाल हो गया शाह वलीउल्लाह का। यानी उनको जो है उन्होंने जितनी मेहनत की, जितनी जद्दोजहद की, उसका उन्हें रिजल्ट मिल गया। उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान नसीब हुआ। उन्होंने जो मुसलमानों की जब हाली पर उन्होंने ख़त लिखा जो मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद से निजात दिलाई। अब उनका एक कारनामा ये भी है, शाह वलीउल्लाह की इंतहाई अहम खिदमत ये भी है कि आपने कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जुमा किया। यानी देखिए उन्होंने इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को दोबारा इस्लामी तालीमात पर लाने के लिए उनकी खिदमत क्या की, इसलिए खिदमत की उन्होंने कि कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जुमा किया। उस वक्त मुसलमान फ़ारसी की तालीम ज़्यादा हासिल करते थे, इससे लोगों को कुरान मजीद को समझने में बहुत मदद मिली। इसके बाद उनके साहबजादों और दीगर अफराद ने उसके उर्दू तर्जुमे किए। देखिए अब उसके बाद ये मुसलमानों के लिए ख़ासतौर खिदमत की जा रही है ताकि मुसलमान कुरान मजीद को समझें, उसकी तालीमात को समझें, इस्लामी उसूलों पर चले। इससे जो है पहले तो शाह वलीउल्लाह ने फ़ारसी में तर्जुमा किया, उसके बाद उनके ही जो है साहबजादों ने जो है उर्दू तर्जुमे किए। उन्होंने हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर पर किताबें भी लिखी। उनकी किताबों में सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ किताब जो है हज्जतुल बालिग़ा है। उनकी तसनीफ़ का पैगाम ये है, अब देखिए उनकी तसनीफ़ का पैगाम ये जो उन्होंने किताब लिखी उसकी तसनीफ़ का पैगाम ये है कि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, यानी जो तमाम इंसानियत के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। ये बहुत बेसिक लाइन है कि उनकी तसनीफ़ का आखिर पैगाम क्या था, वो क्या पैगाम देना चाहते थे दुनिया को, इस्लाम को, मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते थे। ये पैगाम देना चाहते थे कि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है जो तमाम इंसानियत के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। 10 अगस्त 1762 को शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हो गया। उनके साहबजादे और जानशीन शाह अब्दुल अजीज़ ने दिल्ली में मदरसे रहीमिया से शाह वलीउल्लाह के मिशन को जारी रखा। यानी ये वो जो इस्लाह करने वाला, इस्लाही तहरीकों को शुरू करने वाला, जद्दोजहद मुसलमानों के लिए शुरू करने वाला वो शख्स था। यानी वो वलीउल्लाह जो कहलाते थे वो वलीउल्लाह थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए सियासी तौर पर भी खिदमत की, मजहबी तौर पर भी खिदमत की, माशी तौर पर भी खिदमत की, ताकि मुसलमानों की पस्ती और मजहबी गिरावट दूर की जा सके और मुसलमानों के मकाम को बहाल किया जा सके, मुसलमानों को जो दोबारा से उनकी अज़मत और जलाल, उनका वक़ार बुलंद किया जा सके। इसलिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की। यहाँ आके जो शाह वलीउल्लाह का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। यानी उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी वो सब इसके अंदर मौजूद है। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये चैप्टर, आपको यानी ये टॉपिक आपको समझ गया होगा कि इस्लाही तहरीकों से असल मकसद के मुराद क्या है, इस्लाही तहरीके किन्हें कहते हैं, ये क्यों शुरू की गई बरसग़ीर में, इसका मकसद क्या था इस्लाही तहरीकों का, और उसके बाद इसमें किन लोगों ने काम शुरू किया, यानी किन लोगों ने जद्दोजहद की मुसलमानों को दोबारा से मज़हब के तौर पर लाने के लिए, इस्लामी उसूलों को अपनाने के लिए। ये उन लोगों में एक शाह वलीउल्लाह का नाम भी सर फहरिस्त है जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसीलिए कहते हैं लोग तो सदियों को अपना कर गए, कोई लम्हा आप भी अपनाइए, जुगनू के नाम का कोई छोटा सा दिया ही चमकाइए। ये वो लोग हैं जो सदियाँ अपने नाम कर गए। काश अल्लाह ताला हमें भी इतना मौका दे कि हम भी अपना नाम छोटी सी अपने घर में, अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में मकाम बना सकें। आमीन।